کنیکشن میں اور نیٹ ورک میں ہمارے ایسے لوگ تھے جو قادیانی تھے، تو پھر تجسس ہوتا تھا یہ کون لوگ، یہ ہمارے سے علیحدہ کیوں ہیں، لوگ ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں. ایسی چیزیں سامنے آئیں جو سچی بات ہے کہ دل دہلا دینے والی تھیں، اور بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا. پاکستان جیسا ملک جو کہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار قادیانیوں کی طرف سے دھمکیاں، بد دعائیں، گالیاں بھی آتی ہیں. ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، وہاں بھی یہ قادیانیت کوئی ان کا اثر رسوخ ہے یا صرف بر صغیر کے لوگ ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلام اور ہم کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے حاضر خدمت ہوں. اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے موضوع کیا ہے معروف اینکر پرسن ڈاکٹر حسن رانا، جو مبلغ ختم نبوت تو ہیں ہی ہیں، جو ان کا ایک طرح امتیاز ہے، جو ان کی امتیازی شناخت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن رانا کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جو آج کے اس دور جدید میں، میرے مراد یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا یعنی یہ پلیٹ فارم ہے، ڈاکٹر صاحب اس پر ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اپنے پروگرام آمد پر. تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. ڈاکٹر صاحب، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی کارکردگی، آپ کی بہت ساری جو محنتیں ہیں وہ رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حیات خضر عطا فرمائے. آمین. آج کے اس پروگرام میں مختلف سوالات ہیں جو آپ سے کرنا چاہوں گا. کہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا ذاتی نوعیت کا، کہ مجھے جو یعنی معلوم ہوا کہ آپ ایک دنیا کے تیز ترین گٹارسٹ تھے. تو چونکہ تاثر عام طور پر یہ ہے نا کہ ختم نبوت کا تحفظ یا دین کی اشاعت تبلیغ کے حوالے سے ایک خالصتاً مولویانہ روپ ہوگا، مدرسے کے مولوی صاحب ہوں گے. تو آپ کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے، گٹارسٹ ہوتے ہوئے، یہ سفر کیسے چینج ہوا؟ تھوڑا سا یہاں سے آغاز کیجیے گا. جی شیخ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا اہم پروگرام ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے بلایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ کی پوڈ کاسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، اور جزاکم بڑا اللہ خیرا. ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. شیخ، اس میں ایسے ہے کہ کیونکہ بچپن سے ہی یعنی 15-16 سال کی ایج سے شوق پڑ گیا تھا میوزک بجانے کا. سننے کا تو تھا، تو بجانے کا پڑ گیا. گٹار ہاتھ میں آ گیا، پھر سیکھا، پھر وہ پیشن بن گیا، اور پھر وہ اس قدر اس میں آگے چلے گئی کہ بائی پروفیشن وہی کام شروع کر دیا بڑی ارلی ایج کے اندر، یعنی 18-19 سال کی ایج کے اندر. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باہر کی کچھ یونیورسٹیز تھیں، ادھر اپلائی کیا. پھر امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ادھر سے مجھے بیسٹ ٹیلنٹ واٹ اسکالرشپ ملا. برکلی یونیورسٹی ہے بوسٹن میں، امریکہ میں. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. پھر لگا کہ کچھ دوستوں نے کہا تم بہت تیز بجاتے ہو، تو یہ گنیز میں تمہیں جانا چاہیے یا اور کوئی ورلڈ ریکارڈ کی سائڈ پہ. تو پھر وہ کچھ دوستوں نے اپلائی کروا دیا. تو بہرحال وہ سلسلہ کچھ یوں رہا کہ بس شہرت مل گئی جی ورلڈ فاسٹسٹ گٹار پلیئر کے حوالے سے. پھر لوگ ہمارے جو سیٹلائٹ اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا تھا، جیو ہے، ایئر وائی نیوز یا جیو نیوز یا اور جو چینلز تھے، تو انہوں نے بھی بڑی ریکگنیشن دی، کیونکہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا ابھی اتنا زیادہ عام نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے. تو لیکن اس کے دوران محض اللہ کی توفیق سے، کیونکہ علماء کرام سے رابطہ تھا، اور میرے پرسنل کانٹیکٹ میں میرے پرسنل دوست ایسے تھے جو کہ ماشاءاللہ جنہوں نے جو عالم دین بنے، اور پھر بعد میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے ایم بی اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈیز کیں، اور وہ اسلامک فائنانس میں یا بینکنگ میں چلے گئے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، ملک میں، ملک سے باہر بھی. تو ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. تو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ شروع سے ہی، یعنی کہ جب سے آپ کہہ لیں کہ ہوش سنبھالی، تو اس حوالے سے پڑھنے کا شوق تھا. اور چونکہ قادیانی جو ہے وہ، میں جس جگہ میری رہائش ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ ایک تعداد کافی ہے جس میں وہ رہتے ہیں، ان کی ایک عبادت گاہ بھی ہے وہاں پہ. تو انٹریکشن بھی رہتا تھا، تو اس لیے پتہ تھا شاید اگر ہم اس ماحول میں نہ ہوتے اور قادیانیوں سے انٹریکشن نہ ہوتا تو شاید نہ اتنا سینسٹیوٹی نہ بڑھتی، کیونکہ وہ قریب تھے، کلاس فیلوز بھی تھے، قریبی دوست بھی تھے اس دور میں اسکول کے اندر. تو پھر تجسس ہوتا تھا یہ کون لوگ ہیں.
یہ کیوں ہیں، مطلب یہ ہمارے سے علیحدہ کیوں ہیں، لوگ ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں، ان کے خلاف قوانین کیوں بنائے گئے، یہ اس طرح کے کویسچنس تھے. تو پھر جب تحقیق شروع کی، جب پڑھا، تو پھر ایسی چیزیں سامنے آئیں جو سچی بات ہے کہ دل دہلا دینے والی تھیں، اور بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار، یعنی اس علاقے کی بات کروں، متحدہ ہندوستان کی، یعنی کہ اس علاقے میں جو ہے وہ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کی وجہ سے میوزک تو چل رہا تھا، لیکن چونکہ کنیکشن میں اور نیٹ ورک میں ہمارے ایسے لوگ تھے جو قادیانی تھے، تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ تجسس بڑا، اور پھر ریسرچ شروع کی. ریسرچ شروع ہوئی. جی ماشاء اللہ. یہ مطلب آپ کا یہ انقلابی سفر کی یہ مطلب یہ ابتدائی رودات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے جی. کہ اس میں بس ایک چیز میں کلیئر کر دوں، پھر 2011 میں محض اللہ کی توفیق سے پھر میں نے میوزک انڈسٹری جو تھی اس کو چھوڑ دیا تھا. تعلق میڈیا سے ہی رہا، پھر ڈاکیومنٹری فلم میکنگ یا بطور میڈیا اسٹریٹجسٹ یا بطور میڈیا ایڈوائزر یا ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کے طور پہ تو ابھی بھی کام کر رہا ہوں میں، لیکن میوزک کی اس کو چھوڑا لیکن 2011 میں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی تو مطلب وسیع تجربہ رکھتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ پیک پوائنٹ مطلب وہ تھا جو دور تھا کہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، تو پھر یکدم جب یہ یعنی یکدم سے کیا مطلب کہ سفر چینج ہوتا ہے، فیلڈ چینج ہوتی ہے، میدان بدلتا ہے، تو آخر ایک آدمی شہرت کی انتہا پر پھر وہ شہرت کا وہ رستہ چھوڑتا ہے اور ایک دوسرے رستے کی طرف آتا ہے جہاں مشکلات قدم با قدم ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، مختلف طرح سے جو ہے نا اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ خیال نہیں آیا کہ یار وہ شہرت کی انتہا کو چھوتے چھوتے پھر یہ جو ہے نا وہ ریورس گیئر لگا ہے، تو یہ ایسے خیالات تو مطلب آئے ہوں گے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ شاید پتہ نہیں شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں سچی بات یہ ہے کہ تعریف کے لیے یا اس کے لیے نہیں میں یہ بات کر رہا، لیکن چونکہ ایک بڑا اثر تھا کہ گھر کے ساتھ بالکل ایڈجسٹنٹ میرے مسجد ہے شروع سے، یعنی کہ شروع سے جب سے آنکھ کھلی مسجد ساتھ ہے، تو اذان کی آواز سب مسلمان سنتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، الحمدللہ مسلمانوں سب مسلمان ہیں، ان کا ایمانی غیرت ہے، جذبہ موجود ہے، یہ بات نہیں، میں اپنی کیونکہ اپنی بات کر رہا ہوں. تو مسجد کے ساتھ تعلق الحمدللہ بہرحال کیونکہ ساتھ ہونے کی وجہ سے رہا، اور بڑی اللہ کے فضل سے ٹین ایج سے ہی محض اللہ کی توفیق سے یہ رہا کہ نماز جو ہے وہ اس کی پابندی رہی. ماشاء اللہ. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ ایسا بھی رہا کہ کانسرٹس ہوتے تھے ہمارے اور میں کانسرٹس پہ جاتا تھا، تو نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو میں وہ بیک سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ میں ڈھونڈ رہا ہوتا تھا نماز کی جگہ یا جائے نماز، یا تو وہ میرے دوست یا کولیگز وہ بھی مسلمان تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ بڑا تعجب سے مجھے دیکھتے تھے کہ یار تو ایک طرف وہ سپائکس بنی ہوئی ہیں، پھٹی جینیں پہنی ہوئی ہیں، ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ اصل میں یہی بات ہے کہ جب آپ سچی بات ہے کہ حدیث کا جو مفہوم بھی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور یہی وجہ بنی اصل میں نماز کی پابندی جو تھی، اللہ کا شکر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں محض اللہ کی توفیق سے اور میرے والدین کی دعاؤں سے. تو جب چھوڑا سوچا تو یہ ہوا کہ اس میں کہ یہ بات ذہن میں تو تھی کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ پوری زندگی کیا ہی یہی تھا اور آتا بھی کچھ نہیں تھا، تو یہ بات ذہن میں تو آئی تھی، اور شادی بھی ہو گئی تھی اس وقت، اور اب یعنی شادی ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا ابھی، تو یہ بات تو ذہن میں آئی کہ بھئی بریڈ اینڈ بٹر اگر میوزک سے چل رہا ہے اور پھر تو کیا ہوگا. تو پھر یہ میں نے یہی سوچا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ میں نے یہ چھوڑنا ہے، صحیح. مطلب آج نہیں چھوڑوں گا تو کل کو چھوڑوں گا. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں، مطلب وہ ایک لمبا ایک ٹاپک ہے، میں ابھی اس پہ جانا نہیں چاہتا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ سوچا اور یہ بالکل ذہن میں آیا، شیطان نے بھی بڑا ورگلایا، لیکن ایک مشکل ٹائم تھا، لیکن محض اللہ کی توفیق سے جو ہے ذالک یہ فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. اللہ بہت تعالیٰ اللہ کا کا خاص فضل. اور فضل ہوا. جی، اور پھر اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ اپنی وائف کو دینا چاہوں گا کہ جب میں نے اس کو کہا کہ کیونکہ جب میری شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی تو میں تو سٹار تھا، اور وہ لوگ مجھے ٹی وی پہ بھی دیکھتے تھے شادی سے پہلے بھی، صحیح. اور شادی جب ہوئی تو ان کو پتہ تھا بھئی یہ ایک میڈیا کا آدمی ہے یا انٹرٹینمنٹ ورلڈ کا آدمی ہے. اور جب شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ کہا ایک دن کہ بھئی میں تو چھوڑنے لگا ہوں، تو
تو میری وائف نے کہا کہ بھی پھر کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دیں گے. تو دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو فنینشیل مشکل ایک وقت آیا جو اتنا نہیں تھا ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے تھوڑا سا تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے وائف کا خصوصاً اور پھر گھر والوں کا والدہ اور سب کی جو سپورٹ تھی اس میں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ڈیسیجن لیا اچھا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، کہ یہ تو مطلب ایک آغاز ہوا، پھر وہ یعنی ساتھ رہتے ہوئے تجسس پیدا ہوا، ان کو پڑھنا شروع کیا، پھر وہ جیسے جیسے آپ پڑھتے گئے تحقیق میں آگے گزرتے گئے، چیزیں سامنے آتی گئی، پھر یہ داعیہ پیدا ہوا. تو یہ بتائیے گا کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح کے پروگرامز میڈیا پہ کرنا، سوشل میڈیا پہ بھی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے جب اس چیز کا آغاز کیا تو یہ جو کے ٹی وی آپ کا چل رہا ہے، کب اس کا آغاز ہوا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ جی اصل میں ہوا یہ کہ کیونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہی تھا اور اس دور میں کیونکہ یہ مین اسٹریم میڈیا یا سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کا ہی دور تھا زیادہ، تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ قادیانیوں کے چینلز مختلف کام کرتے تھے مختلف لینگویجز میں. تو جو میڈیا سے ریلیٹڈ میرے دوست تھے، ایک بات میں اور بھی یہاں پہ میں ضرور کلیئر بھی کرنا چاہوں گا اور یہ بات بتانا بھی چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دینی کام ہے، دین کی تبلیغ کا کام ہے یا تحفظ ختم نبوت کا حوالے سے کام ہے، تو وہ ایک خاص طبقہ یا کسی کی خاص وضاقتہ ہوگی یا تو وہی کر سکتا ہوگا یا وہی بہتر طریقے سے کر رہا ہوگا. لیکن ہمارے بڑے اچھے دوست جو میڈیا سے تعلق ابھی بھی رکھتے ہیں، پہلے بھی تھے، اس میں انٹرٹینمنٹ ایکٹرز بھی ہیں، انٹرٹینمنٹ فیلڈ سے، اس میں ماڈلز بھی ہیں، اس میں مختلف صحافی بھی ہیں. تو ماشاء اللہ ان کا اس دور میں بھی اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جذبہ تھا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور رد قادیانیت کے حوالے سے، بڑے وہ ان میں حساسیت پائی جاتی تھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس فیلڈ کے لوگ شوبز کے لوگوں میں حساسیت نہیں پائی جاتی ہوگی، میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو وہ حساسیت پائی جاتی. تو ہمارے ایسے دوست جو کہ یہ پروگرامز پہ نظر رکھتے تھے قادیانیوں کے حوالے سے اور ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو پھر ہم ڈسکس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے کام ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 6 سال پہلے پھر جو ہمارے دوست ہیں اور جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں مختلف میڈیا کے اندر یا دیگر اور علماء کرام بھی ہیں اس کے اندر اور لوگ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ جب بیٹھے مشورہ ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ یار ضرور ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ہم یہ قادیانیوں کے جو کی سازشیں ہیں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے اور جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں میڈیا سے متعلق وہ ہم پروفیشنلی اگر کہیں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں وہ دین کے لیے بھی یوز کرنی چاہیے. اور دین کے لیے اصل تو بات ہی وہی ہے کہ جو چیز دین کے کام میں استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہی اسی کا ہی ہے. تو پھر 6 سال پہلے الحمدللہ پھر یہ کے ٹی وی میڈیا نیٹ ورک کا ہم نے آغاز کیا اللہ کے فضل سے، اور الحمدللہ اب اس کے اوپر 1000 سے اوپر تقریباً چھوٹے بڑے پروگرامز یا ویڈیوز جو ہیں وہ ماشاء اللہ آ ماشاء اللہ. چکے ہیں اور پوری دنیا سے الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. کئی قادیانی پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں. کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان بچا ہے، جنہوں نے خود ہمیں بتایا کہ آپ کے ویڈیوز کی بدولت ہم مطلب قادیانی کچھ کا ایمان بچا اور کچھ ایمان کی دولت سے مالا مال جی ہوئے جی کے ٹی جی وی کی نسبت. جی الحمدللہ. تو ابھی یہ ریسنٹلی کوئی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک ملیشیا سے ہیں جو قادیانی وہ قبول اسلام وہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا بتائیے گا کیا واقعہ ہے؟ جی دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارا جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں تقریباً ہر ویڈیو کے نیچے ایک ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا نمبر ہوتا ہے واٹس ایپ کا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ نقصان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس پہ ہمیں قادیانیوں کی طرف سے دھمکیاں، بد دعائیں، گالیاں بھی آتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس قادیانی رابطہ کرتے ہیں اس نمبر کے اوپر ویڈیوز دیکھ کے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں، اپنے اشکالات جو ہیں وہ دور کرتے ہیں، اور پھر الحمدللہ کئی ایسے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ماشاء اللہ. اور پھر کئی ایسے مسلمان ہیں جو کہ قادیانیوں کے چنگل سے بچے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا ایمان بچا. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو
ایسے ہی ابھی بلکہ کل یا پرسوں کی بات ہے، سوشل میڈیا کی ہماری جو ٹیم کا نمبر ہے اس پہ ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. تو میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے اور میں ملائیشیا سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے ان کا ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو مجھے انہوں نے بتایا، تو پھر وہ چاہ رہا تھا میرے سے خود بات کرنا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر تک میں کرتا ہوں، کام سے فارغ ہو جاؤں میں بات کروں گا. پھر الحمدللہ اس نوجوان سے بات ہوئی میری، اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میں آپ کا یہاں، اس نے بتایا کہ میری قادیانی جو فیملی ہے وہ ابھی بھی قادیانی ہے، اور میں آپ کے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتا ہوں، اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے ریسرچ کی، اور پھر ریسرچ کے بعد جو ہے نا میں نے اسلام قبول کیا. تو الحمدللہ اس طرح کی کئی سٹوریز ہیں. یعنی وہ یعنی ملیشیا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح لاہور، پاکستان میں، پاکستان سے باہر یعنی انگلینڈ میں، جرمنی میں، اور کینیڈا کے اندر اسی طرح تو کئی لوگ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو یہ جو ملیشیا کے اندر جو وہ نوجوان جنہوں نے قبول اسلام کیا، یہ وہاں کے ہی تھے یا پاکستان مطلب؟ نہیں، یہ پاکستان کے ہیں، اور یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تقریباً شاید 6 یا 7 سال سے وہ ملیشیا میں ہیں، کسی کام کے سلسلے میں فیملی کے ساتھ ہی. ڈاکٹر صاحب یہ مطلب اس طرف جو لوگ جاتے ہیں قادیانیت کی طرف، یہ یعنی بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ جو مسلمان یعنی جن ملکوں میں رہتے ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، وہاں بھی یہ قادیانیت کوئی ان کا اثر رسوخ ہے، یا صرف بر صغیر کے لوگ ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ قادیانیت جو ہے وہ اس کو منظم انداز میں جو صہیونی نیٹ ورک ہے، یا اس وقت جو برطانوی گورنمنٹ تھی متحدہ ہندوستان کے اندر، انہوں نے منظم انداز میں اس کو پھیلایا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ برطانوی سامراج کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، صہیونیت کا تحفظ کرنا تھا، صہیونی تحریک کے عزائم کو پورا کرنا تھا. اور کیونکہ یہ کفر کی ایک پراکسی ہے قادیانیت جو ہے، تو پھر جہاں جہاں پہ کفر جو ہے، یا پھر آپ ان کو اسلام دشمن قوتیں کہہ لیں، کہ ان کے جہاں جہاں انٹرسٹ تھے، تو جہاں جہاں وہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہاں پر یہ قادیانیت کو لا کے بسایا جائے، اور وہاں پہ منظم انداز میں بسایا گیا، تاکہ وہاں پہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں، جو کہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ان کو تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ افریقہ میں بھی ہیں، انڈونیشیا میں بھی ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ کو قادیانی، چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہی ہوں، چاہے 1 ہوں، 2 ہوں، یا 5 یا 10 ہوں، لیکن وہ مل جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. اور مقصد ان کا، میں نے جیسا کو وہی بتایا کہ مقصد چونکہ ان کا اسلام دشمن قوتوں کو سرو کرنا ہوتا ہے، اور صہیونیت کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر وہ انہی کے ہی اچھا عزائم کے یا عزائم پورے کرتے ہیں، مفادات کا تحفظ کرتے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت مطلب قادیانی کمیونٹی ہے، ان کے سامنے جب واضح طور پر ایک ایسے شخص کہ جس نے یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کے وہ یعنی حوالے دکھائے جاتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سلیم الفطرت انسان کی طرف منسوب کرنا بھی ہیں. آ، یعنی جی جی. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اتنے کھلے ایسے حوالے اور ایسے پوائنٹس جو موجود ہیں، وہ دیکھنے کے بعد بھی وہ یہ ہٹ درم رہتے ہیں یا کچھ سوچتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں تو کتابوں میں موجود ہیں نا، جی. روحانی خزائن ہو یا کشتی نوح ہو یا کوئی اور جی ایسی جی. کتابیں ہیں، تو جو موجود ہیں جس میں صاف طور پر مطلب ایسی عبارات ملتی ہیں. تو یہ عبارات دیکھنے کے بعد بھی یہ اس کے کوئی مطلب ہم اپنے سے کوئی اچھے معنی کر جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ قادیانیت کا سٹرکچر دیکھیں نا، ان کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے، اس میں اس کو 3 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کرتا ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ان کا سربراہ ہے جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، اور اسی طرح کی خلافت کمیٹی ہے جو صحیح. کہ نیا خلیفہ چنتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو نیا سربراہ چنتی ہے اور عام فیصلے کرتی ہے. اور اسی طرح سے ان کی جو مین جو شورا آپ سمجھ لیں اس کو، یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اوپر کی. اس سے نیچے آ جائیں گے تو پھر ملکی سطح یا علاقوں کی سطح پہ ان کی عہدے دار ہیں. یہ سیکنڈ ان کا ٹیئر ہو گیا. اور تھرڈ نمبر کے اوپر عام قادیانی ہے. وہ جو اوپر والا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے
اور وہ جو ہے وہ ایک پالیسی وضع کرتا ہے، اور جو اس کے نیچے والا ہے وہ اس پالیسی کو اپنے سے نیچے والوں کے اوپر دھونس، زبردستی، مار دھاڑ کے ذریعے یا بائک ہوک اینڈ کروک کسی بھی ذریعے سے اس پالیسی کو نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 3 کیٹیگریز آ گئیں. اب جو 3rd نمبر کی کیٹیگری ہے نا، جو عام قادیانی ہے، جس کا کام ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کی بات کو اس نے بس سننا اور مان لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بقول اس کو بھی تو اوپر سے ہی آرڈر آیا ہے نا قادیانی سربراہ کی طرف سے. اب وہ تیسرا ٹیئر ہے نا، یہ والا عام قادیانی، جو کہ اس وقت پاکستان میں اگر لگا لیں تو مثال کے طور پہ اگر وہ 3 یا 4 لاکھ ہوں گے یا 2.5 لاکھ ہوں گے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں، اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے وہ ہے جنہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں، اور جنہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ ان کو اپنی کتابیں میسر ہی نہیں ہیں، اور ان کو پڑھنے دی ہی نہیں جاتی. کیوں نہیں پڑھنے دی جاتی؟ کیونکہ اس میں اس قسم کی خرافات موجود ہیں جو کہ جیسے آپ نے کہا سلیم الفطرت کوئی بھی شخص اگر پڑھ لے گا تو وہ تو اس سے فوراً متنفر ہو جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں جس کو انہوں نے روحانی خزائن میں جمع کر دیا 23 جلدوں میں، 85 86 یا 100 کے قریب یا کم و بیش، یعنی کہ ٹوٹل کتابوں میں مرزا قادیانی جو لکھی اس کی بات کر رہا ہوں میں، اور روحانی خزائن 23 جلدوں میں ہے. آپ کو پوری دنیا میں شاید کوئی قادیانی ایسا ملے گا جس نے مرزا قادیانی کی تمام کتابیں پڑھی ہوں گی. آپ کو کوئی بھی نہیں، شاید کوئی ملے گا، شاید ملے گا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اپنا لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، نمبر 1. 2nd نمبر کے اوپر پھر جن کے سامنے ہم یہ عقائد ان کے پیش کرتے ہیں، حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، زیادہ تعداد ایسی ہے جو کہ اسلام قبول کر لیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو جب ہم دیکھیں نا، اب جس لڑکے کی میں بات بتا رہا ہوں جو مسلمان ہوا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سا ویڈیو دیکھا تھا، تو اس نے مجھے بتایا بھی میں نے کون سا دیکھا تھا. صحیح. اس نے کہا یہ حوالہ جب میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. اس کا مطلب ہے اس کو وہ پتہ ہی نہیں تھا پہلے. تو قادیانی جو لیڈرشپ ہے اور جو ان کے مشنریز ہیں وہ خود یہ لٹریچر قادیانیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اگر وہ پڑھ لیں گے تو وہ تو اس مسلمان ہو جائیں گے اور اس سے متنفر ہو اچھا جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو مطلب اپنی سرگرمیاں جو کر رہے ہیں ہمارے کالجز، ہمارے یونیورسٹیز میں، اور پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اگرچہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بھئی بین جی ہے ان کے پیجز، ان کے جو چینلز ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ میری دسترس میں بھی ہیں، میں جی بھی دیکھتا ہوں کہ جی کیا جی کر رہے ہیں. تو کیسے ان کے مطلب طریقہ واردات آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ کس انداز میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں گمراہی کی طرف جانے لگتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں؟ وہ کون کون سے ایسے مطلب ان کے طریقے ہیں؟ دیکھیں آپ بلکہ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی کہ جس ایک ورڈ بولا جاتا ہے تشکیک کا، ہاں یعنی کہ بالکل آپ شک پیدا کر دیں کسی کے ذہن کے اندر. صحیح. تو قادیانی جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر یا نوجوان طبقے کے اندر مذہبی لحاظ سے جب کام کرتے ہیں تو وہ ان ٹاپکس کو زیادہ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جائے کسی بھی بات. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کوئی اتنی عام نہیں ہے. لوگ مطلب کوئی ایسا ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے منظم انداز میں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، نوجوان نسل کو دین کی صحیح تعلیم دے سکیں. اور قرآن پاک ٹھیک ہے مسلمان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو شاید وہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھتے، یا ان کو بھی اس کی زیر اور زبر یا صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا کئی صحیح. مسلمان بچوں کو. تو اب قادیانی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان کو ان مباحث میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ لغت سے متعلق ہیں، جو کہ عربک گرامر سے متعلق ہیں. تو صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب سچی بات ہے کہ دیکھیں یہ گرامر پڑھنا یہ تو بڑا ایک علماء کرام کا کام ہے یا پھر یہ جو اہل فن کا کام ہے. تو لیکن قادیانی عام مسلمان کو اس میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. خاتم النبیین ہاں میں مطلب پھنسائیں گے، ختم نبوت جی یہ جی، خاتم جیسے النبیین. دیکھیں آپ نے پروگرام کے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں صاف طور پر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب وہ کیا کریں گے، قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین، وہ کہتے ہیں جی یہ خاتم جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہو تو یہ مطلب ہوگا، زبر کے ساتھ ہو تو یہ مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، مطلب میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. جب کہ پوری دنیا 1400 سال، اب تو 1500 سال یعنی کہ ہو گئے تو تقریباً، تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان امت اس بات پہ متفق ہے، اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت کے اندر کوئی نیا نبی ایڈ نہیں ہوگا. تو نوجوان نسل کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں.
سیکنڈ نمبر پہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ غربت ہے اور پھر اسی طرح بے روزگاری ہے، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا طریقہ واردات ہے، مطلب مالی لالچ دے کر، مالی لالچ۔ نوکری کا لالچ جی جی، ہے۔ اس میں نوکری کا لالچ ہے، اس میں ویزے کا لالچ ہے، باہر بھیجنے کا، جیسے کہ پھر رشتے کا لالچ ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان ہے اور نوجوان ہے تو وہ اس کو یہ بھی لالچ دیا جاتا ہے۔ تمہاری شادی کروا دیں ہاں، گے۔ بلکہ میں آپ کو شاید آپ اس بات کو شاید تسلیم بھی نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس تو کئی واقعات ہیں اس قسم کے، لیکن میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، دوست بھی ہے، تو اس نے مجھے بتا رہا تھا کہ وہ امریکہ کا ایک قادیانی ہے، بلکہ اس شخص نے جب اس نے بتایا تو میں نے کہا یار اس نے مجھے بھی کال کی تھی، تو اس نے بتایا کہ یار حسن بھائی یار کیسا انسان ہے یار، وہ ویڈیو اس نے مجھے کال کی اور ویڈیو پہ تو وہ رائٹ لیفٹ پہ اس کے نوجوان لڑکیاں تھیں بیٹھی ہوئی، تو اس نے تعارف کروایا کہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، اور ایک غالباً بینک میں کام کرتی ہے اور ایک اور کسی اور کوئی اور جاب کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو وہ میرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ اگر تم احمدی ہو جاؤ گے نا، قادیانی ہو جاؤ گے، تم جس سے کہو گے میں تمہاری شادی کروا دوں گا اور تم امریکہ آ جاؤ گے۔ صحیح۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ہماری بے روزگار اس پر ہے۔ نا مجھے ڈاکٹر صاحب وہ ایک مقولہ، ایک عرب کے وکیل تھے، انہوں نے مطلب کہ اسلام اور کفر کیسے پھیلتا ہے دونوں کی نا وہ مختصر جملوں میں جو بات سمجھائی، اور ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مال اور عورت، تو وہ وکیل صاحب کہنے لگے کہ الکفر ینشر بالمال والنساء، کفر کا پھیلاؤ جو ہے نا مال اور عورت کے ذریعے۔ صحیح ہے۔ تو یہ حقائق یہاں جی پہ جی آ کے مطلب ثابت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی جی 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 ایسے پینترے کھیلتے ہیں، ایسے جی یعنی ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جسے سادہ لو مسلمان جو ہیں کہ وہ چنگل میں جی پھنسنے جی لگتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو چیزیں مطلب کافی مفید معلومات آپ سے مل رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ جو یہ جن کی یعنی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، مربی ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے یہ اعتراضات اشکالات مطلب اٹھاتے ہیں، مثلا حیات عیسیٰ ہے، جی ٹھیک ہے، پھر وہ اسی طرح سے ظہور مہدی کا معاملہ ہے، ان چیزوں میں تشکیک والی جو بات جی آپ نے کر دی، تو اختصاراً یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نوجوان یعنی ان کے کچھ پوائنٹس ایسے بتا دیں کہ اگر بالفرض سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار فوری طور پر ہو کہ وہ یعنی ان پر چلائیں تو وہ ہدایت کی، اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، یہ گمراہی سے بچ سکیں۔ جی، اس میں دیکھیں تھوڑا سا نا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہم سے اکثر لوگ مجھ سے یا ہمارے جو کلیگز ہیں ان سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قادیانیوں سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر مناظرہ کریں یا نہ کریں یا بحث، تو اس میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں قادیانیوں سے مناظرے ہو چکے، مکالمات ہو چکے، اور اس کو صدی سے اوپر ہو چکا ہوا، اور فیصلے ہو چکے ہیں، آئینی فیصلے ہو گئے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ OIC جو ہے مسلمانوں کا دنیا کا نمائندہ، اس کی ذیلی تنظیمیں ہیں، انہوں نے 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ جی وہ ورلڈ ایسی مسلم لیگ ہے، ورلڈ مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں 1973 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو 74 میں جی ہوا نا۔ اس کے بعد 74 میں، صحیح، اس سے تھوڑا پہلے، تو اس سے بھی پہلے اب بہاولپور کی عدالت جو کہ انگریز کے دور کی تھی، انگریز کے دور جی کی۔ جی جی 1930s کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ اس دور میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، مسلمانوں سے علیحدہ ان کو نکالا گیا مسلمانوں کے دائرے سے۔ اب مناظروں کا دور نہیں ہے، دیکھیں مناظرے تو یہ اس وقت ہوں نا جب کوئی فیصلہ کن ہو، ہاں اس قادیانی سے بات چیت ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، جو کہ سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور سمجھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور ڈیبیٹ کا انداز اور ہوتا ہے۔ قادیانی چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال پیچھے لے کے جائیں، دوبارہ ڈیبیٹ زیرو سے شروع کر دیں، صحیح ٹھیک صحیح ہے، صحیح کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف آپ کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، صحیح۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں وہ قادیانی جو کہ واقعتاً حق کا متلاشی ہو، تعصب کی اینک اتار کے وہ نیوٹرل ہو کے ریسرچ کرنا چاہ رہا ہو اور واقعی تحقیق کرنا چاہ رہا ہو، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے سمجھانے کے انداز سے۔ اور یہ کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو ماہر فن ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو کورسز کرنے پڑیں گے تحفظ ختم نبوت کے، آپ کو یہ گر جاننا پڑے گا قادیانی کس طریقے سے ایمان لوٹتے ہیں، کون کون سے، اور اس کے لیے مختلف 15 دن کا کورس بھی ہوتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 1 سال کا بھی ہوتا ہے، اس طرح سے 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے دوست جو کرنا چاہتے ہیں وہ کورسز کریں ماہر فن فنون جو ہیں ان سے۔ میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے تحت مجلس حرار ہے، شبان ختم نبوت، جی جو عالمی شارٹ مجلس، کورسز جی مطلب جی کروا رہے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، اسی طرح سے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ کرواتی رہتی ہیں کورسز، تو یہ کورسز کر لیں۔ اچھا، تھرڈ نمبر پہ اگر آپ کو کبھی ایسا پڑ جائے کوئی قادیانی اور ایسی صورتحال پیش بھی آ جائے،
تو یہ تو ایک بڑی سادی سی بات ہے، دنیا کا کلیہ ہے یہ. ہم بھی کہتے ہیں، ہم قادیانیوں کو اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے سب سے دنیا کا کوئی بھی نیوٹرل انسان جو ہے وہ اس کی شخصیت کے بارے میں سوال کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. جی جی تو سب سے پہلے تو مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا، جس نے دیکھیں دعویٰ کیا کیا کیا، اس نے ملہم من اللہ کا دعویٰ کیا، محدث کا کیا، مجدد کا کیا، مسیح کا کیا، مہدی کا کیا، ذلی بروزی نبی کا کیا، تشریحی غیر تشریحی نبی ٹائپ، اس طرح کی کئی اصطلاحات، مسیح موعود، یعنی کہ بالآخر اس نے نعوذ باللہ خود محمد رسول اللہ ہونے کے دعویٰ کر دیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ. اب اتنے اس کے دعوے موجود ہیں، ٹھیک ہے. کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے پہلا کہ بھئی جو یہ شخص دعوے کر رہا ہے، یعنی سٹارٹ میں جو دعوے کر رہا ہے، تو اس کی شخصیت پہ بات کہ وہ آیا کہ ایک سچا بھی شخص ہے یا شریف انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت خوب. مطلب پہلا پوائنٹ کی شخصیت، کردار. دیکھیں یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے پوری دنیا کے اندر. سب سے پہلے کوئی شخص جب دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق، اس کے کریکٹر پہ اس سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، یہ معاشرے میں اس کا کردار کیسا ہے، معاشرے میں اس کو لوگ کس نام سے پکارتے ہیں، کس طرح سے یاد کرتے ہیں. یہ تو عام سا حالات، یہ تو دیکھیں یہ تو ایک سادی سی بات ہے کہ جب کوئی انسان کہیں رشتہ طے کرتا ہے تو وہ تحقیق کرتے ہیں نا لوگ کہ بھئی گلی محلے سے یا ارد گرد سے ان کے رشتہ داروں سے کہ بھئی یہ فیملی شریف ہے، فیملی ایماندار ہے یا لڑکا ٹھیک ہے، یہی سارا کچھ ہوتا ہے نا جی. تو مرزا غلام قادیانی کا جب آپ کردار پڑھیں گے کتاب قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا جو ہم نے لکھی ہے مسلمانوں ان کی نے، اپنی کتابوں سے، ان کی اپنی کتابوں سے، تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ تو ایک شریف النفس آدمی نہیں تھا. وہ شراب پیتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ جوانی کے اندر گھر باپ کی پینشن چوری کر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو میں نے بڑی معمولی سی جی باتیں جی آپ کو بالکل بتائی ہیں نا. بالکل. تو وہ تو ایک شریف انسان نہیں تھا. تو آپ جس کو پہلے تو آپ اس کو مرزا غلام قادیانی کو ایک شریف انسان ثابت کریں، شریف انسان. صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ بات تو بہت اول تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکے نا. یہ تو امکان بھی یعنی اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ تو مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے. اس پہ کیا بات ہوگی کہ نبوت جاری ہے؟ نہیں، یہ تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک شریف انسان بھی تھا کہ نہیں. اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں، دنیا کا کوئی مرزئی، میں اس پروگرام آپ کے تھرو جو ہے وہ چیلنج ورڈ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا پوری دنیا میں، یعنی میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اردو سپیکنگ ایریا کی بات نہیں کر، پوری دنیا میں کوئی قادیانی، ایک قادیانی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مرزا قادیانی کے کردار پر بات کر سکے. بہت خوب. یہ تو اور کرے گا بھی نہیں، اور کرتے بھی نہیں ہیں. یہ تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ناظرین کے. ایک ایسا ہتھیار اور ایک ایسا مطلب وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس گر آ گیا کہ قادیانی کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے اس جو بھی جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس جھوٹے شخص کے کردار پر، کریکٹر پر بات نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. اور لیکن ساتھ ساتھ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. انشاءاللہ. ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین تک مزید جو ہے نا ختم نبوت کے جو یہ مبارک سلسلہ ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے آپ کی آمد رہے گی انشاءاللہ العزیز. بار دیگر شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ.